اسلام دھرم کو یا پیغمبر کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کبھی بھی خطرہ نہیں ہے. سارے کے سارے مل کے وسیم رضوی بن جائیں، اسلام دھرم کو خطرہ نہیں ہے، بھارت کو خطرہ ہے. تو یہ سازش بہت پرانی ہے، یہ نئی نہیں ہے. آج بھی وہ نرسنگرن یہی کہہ رہا ہے، ہم ہر گھر میں پہنچوائیں گے، ہم چھپوائیں گے، ہم فری بٹوائیں گے. آج بھی وہ یہی کہہ رہا ہے، اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہا تھا. بھارت سرکار کو اس پہ بین لگایا جائے اور جو اس کے خلاف FIR ہو رہی ہیں اس پہ کارروائی ہو جائے اور اس کو بند کیا جائے. جلے نہ جلے، میں کہتا ہوں وہ تو جہنم میں تو جلے گا. لیکن جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، تریپورہ میں جو کچھ ہو گیا، کسی نے برا بھی نہیں کہا، کسی منتری نے برا نہیں کہا، کسی سرکار نے برا نہیں کہا، کسی سوامی نے برا نہیں کہا. کس طرح سے تریپورہ میں ہو گیا آپ دیکھیے. تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا اچنبھا ہوتا ہے. اور یہ لوگ الیکشن کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، نئے نئے سازشیں کر رہے ہیں. انہوں نے اسلام کو نشانہ بنایا. یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے ہندو ووٹ کو پولرائز کیا جائے. ان کے پاس مدعے تو ہے نہیں. یہ تو سیاسی بات ہے، آج کچھ بولیں گے، کل کچھ بولیں گے، پرسوں کچھ بولیں گے. یہ تو چاہتے ہیں کہ الیکشن میں لوگ اندھے ہو کے یوگی جی کو ووٹ ڈال دیں. ان دنوں وسیم رضوی کی کافی سوشل میڈیا پر چرچا ہے. ایک ہفتہ پہلے جس طرح سے وہ غازی آباد کے ڈاسنا مندر میں آ کر کے وہاں پر انہوں نے وہاں کے مہنت سے بات کی، اور جس طرح کے پوجا ارچنا کی گئی دیوالی کے موقع پر، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی. اور اس کے بعد آج پھر ایک ویڈیو ان کا سامنے آیا ہے اتراکھنڈ میں. وہ وہاں پر اسٹیج سے یہ بول رہے ہیں کہ مجھے جب آگ لگائی جائے، یعنی مرنے کے بعد میری چتا کو جو آگ لگائی جائے وہ اس مہنت کے ذریعے لگائی جائے جو مندر کا مہنت ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. خاص طور سے مسلمانوں میں غصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس کو لے کر ہم بات کریں گے. مفتی مکرم احمد صاحب جو فتح پوری مسجد کے شاہی امام ہیں، مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں؟ میں کیا کہوں، الفاظ ہی نہیں ہیں. کتنا ہمیں دکھ ہے، کتنا رنج ہے. وسیم رضوی جیسے ملعون پہ نہیں، جو اس نے قرآن شریف کی 26 آیات کو نکالا. قرآن شریف جیسی پاک مقدس اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو اس نے بے حرمتی کی. اور نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اس کے نام سے آئی، یہ مجھے یقین ہے کہ اس نے نہیں لکھی، کسی نے لکھ کر اس کے نام سے چھپوائی ہے. اور وہ کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، اور بہت دنوں سے کھیل رہا ہے. وہ تو آج سے نہیں، کئی سال ہو گئے. یہ تو جیسے جیسے الیکشن آئے گا اور زیادہ اس کو بڑھاوا دیں گے. وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ کسی طرح میں الیکشن کا ٹکٹ مل جائے، میں الیکشن میں جیت جاؤں، منتری بن جاؤں، کوئی دنیا کا فائدہ انہیں مل جائے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس نے ہر مسلمان کا، خالی ہندوستان کے نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل کو دکھایا. اور بہت بدتمیزی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ کو میں یاد دلاؤں کہ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے. ستیہ ارتھ پرکاش ایک کتاب لکھی گئی تھی، اور ستیہ ارتھ پرکاش میں تقریباً 40 پیج اسلام دھرم کے خلاف تھے، اور بھی دھرم کے خلاف ہوں گے. اسی زمانے میں میرے دادا حضرت مفتی محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں کے شاہی امام تھے، اسی زمانے میں وہ کتاب انہوں نے لی ہوگی، لائبریری میں ہے میرے پاس. تو وہ میں نے دیکھی، پھر ایک دفعہ چھپ گئی وہ کتاب. تو میں نے اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے دے دی، اس کو کنڈیم کر لیا. وہ اخبار نے چھاپ دی میری رائے. کسی سوامی کو برا لگ گیا، سوامی نے بھی اپنے ایک بیان چھپوا دیا، اور سوامی نے یہ کہا کہ میں 1 کروڑ چھپوا کے فری بٹواؤں گا، ہر گھر میں پہنچواؤں گا. تو یہ سازش بہت پرانی ہے، یہ نئی نہیں ہے. آج بھی وہ نرسنگرن یہی کہہ رہا ہے، ہم ہر گھر میں پہنچوائیں گے، ہم چھپوائیں گے، ہم فری بٹوائیں گے. آج بھی وہ یہی کہہ رہا ہے، اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہا تھا. سوامی نے بھی یہی کہا تھا اس وقت میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو دھرم کے خلاف جو وہ کتاب لکھی گئی تھی، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی. تو انگریزوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کتاب پر بین لگا دیا تھا، پابندی لگا دی تھی.
تو میں بھارت سرکار سے یہی کہوں گا کہ دیکھیے ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، ہمارے سنویدھان کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، بھارت کا جو کلچر ہے اس کے خلاف ہے۔ بھارت کے پردھان منتری جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عید میلاد النبی کے موقع پر اور ویسے موقع پر یا رمضان کے موقع پر پردھان منتری جی ہمارے شری نریندر مودی جی نے کئی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے احترام کے ساتھ اپنی رائے دی ہے۔ وہ مذہبی انسان ہیں، وہ خواجہ غریب نواز کی چادر بھیجتے ہیں، مزار پہ چادر بھیجتے ہیں، وہ انہوں نے عید پہ بھی مبارکباد دیتے ہیں، عید میلاد پر بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ تو میں تو ان سے یہ کہوں گا دیکھیے یہ ہمارے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، اور ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، ستیہ پرکاش پہ جو بین لگا تھا، اسی طرح پر بھارت سرکار کو اس پہ بین لگایا جائے، اور جو اس کے خلاف FIR ہو رہی ہیں اس پہ کارروائی ہو جائے اور اس کو بند کیا جائے۔ جلے نہ جلے میں کہتا ہوں وہ تو جہنم میں تو جلے گا، اور وہ تو پتہ نہیں کیا اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہوگا، لیکن یہ شرارت ہے، سازش ہے۔ کچھ لوگوں نے جو بکواس کیا کرتے تھے نا، جو اول فول بکا کرتے تھے، اسلام دھرم کو بدنام کرتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے تھے، سیٹنک ورسز جو سلمان رشدی نے لکھی تھی اور تسلیمہ نسرین نے جو کچھ لکھا تھا، اور جو کارٹون فرانس کے کارٹونسٹ بنائے تھے، یہ لوگ اس وقت میں جو اپنے بغلے بجا رہے تھے نا، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے وسیم رضوی جیسے آدمی کو کھلونا بنا رکھا ہے۔ اور دیکھیے وہ ڈاسنا مندر میں گیا، مندر کے باہر لکھا ہے کہ مسلمانوں کا داخلہ بند ہے، تو وسیم رضوی تو مسلمان ویسے بھی نہیں رہا، جب وہاں مندر میں گیا اور سوامی جی نے گلے ملے تو مسلمان تو ویسے بھی نہیں رہا۔ اب تو کہہ رہا ملی چیتا جلے گی، سوامی جی جلائیں، ہاں مسلمان تو رہا نہیں، لیکن ہم اس کو ہائیلی کنڈیم کرتے ہیں۔ اور وہ دیکھیے دو باتیں ہیں، جہاں تک قانونی اپرادھ ہے وہ تو ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، FIR جو کر رہے ہیں لوگ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، اس کے کتاب پر بین لگنا چاہیے، وہ تو ہے اپنی جگہ۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لکھنے سے اسلام دھرم بدنام ہو جائے گا، وہ نہیں ہونے کا۔ اسلام دھرم ایک اوپن مذہب ہے، کھلا مذہب ہے، جس کے اندر نہ اونچ نیچ ہے، نہ ذات پات ہے، نہ چھوت چھات ہے، سب برابر ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اسلام دھرم ہر ایک کو گلے لگاتا ہے۔ اسلام دھرم اچھا مذہب ہے، کوئی اگر اس کو پڑھے گا تو ضرور اس کو مانے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کی بائیوگرافی، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسلام دھرم کو یا پیغمبر کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کبھی بھی خطرہ نہیں ہے۔ سارے کے سارے مل کے وسیم رضوی بن جائیں، اسلام دھرم کو خطرہ نہیں ہے، بھارت کو خطرہ ہے۔ بھارت کی جو ایک شان ہے نا، جو ایک امیج ہے، اس کو خطرہ ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں UP الیکشن کو بھی سادھنے کی ایک طرح سے کوشش ہے، جس طرح سے نرسنگھن سرسوتی بار بار اس کے ذریعے اس طرح کے بیانات آتے ہیں۔ ابھی مہیلاؤں کو لے کر اس کے کئی ایسے بیان آئے جس پر FIR بھی ہوئی، لیکن آزاد گھوم رہا ہے۔ پیچھے ایک بات اٹھی تھی کہ اس کے خلاف گنڈا ایکٹ کی کارروائی کی جائے گی، ضلع بدر کیا جا رہا ہے، پولیس پہنچی بھی تھی وہاں پر، لیکن اس کے بعد پھر اس کو پرمیشن SDM کے ذریعے نہیں دی گئی اس فائل کو۔ تو کہیں نہ کہیں سرکاریں استعمال کر رہی ہیں۔ ایک بہت بڑا اس کا ویڈیو آیا ہے، بہت آبجیکشنیبل ہے، نریندر مودی اور اسمرتی ایرانی کو لے کر بہت آپتی جنک الفاظ کہے گئے، لیکن اس کے باوجود کوئی FIR نہیں، کوئی کارروائی نہیں، کھلا چھوڑ رکھا ہے اس کو۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں نہیں کہہ سکتے۔ یہ UP الیکشن میں وسیم رضوی کو، نرسنگھن کو اور ان جیسے کئی لوگوں کو باقاعدہ پلانٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ الیکشن کا حصہ ہے، یہ الیکشن کی کیمپیننگ کا حصہ ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہ کچھ مسلمان کھڑے ہو گئے کہ مسلم قیادت، مسلم لیڈرشپ، مسلم ووٹ، وہ اور فرقہ پرستوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ وہ مسلم کر کے ہندو مسلم، وہ بھی ہندو مسلم کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی زبان بول رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں مسلم قائد، مسلم قائد۔
تو آج وقت ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا. اور یہ لوگ الیکشن کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, نئے نئے سازشیں کر رہے ہیں. انہوں نے اسلام کو نشانہ بنایا. یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے ہندو ووٹ کو پولرائز کیا جائے. ان کے پاس مدعے تو ہیں نہیں. ان کے پاس تو بے روزگاری آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے. اس دفعہ تو دیوالی پہ لوگوں نے خریداری نہیں کری. پیسہ ہی نہیں ہے, کہاں سے خریداری کریں گے؟ روزگار ہی نہیں ہے. پیٹرول بڑھ رہا ہے, گیس بڑھ رہی ہے, ڈیزل بڑھ رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. ایمپلائمنٹ ہے نہیں. ساری چیزیں پبلک سیکٹر میں جا رہی ہیں. سروس ہے نہیں, ملازمت ہے نہیں. لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں, روڈ پہ پڑے ہیں, کسان بھی پڑے ہیں, اور بھی لوگ پڑے ہیں. ریلوے کا ایگزام جنہوں نے دیا تھا بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, ان کو بھی سروس نہیں مل رہی. میں دیکھ رہا تھا. تو دیکھیے, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں. میں آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہا, میں ایک سچائی بیان کر رہا ہوں کہ آپ بہت تعریف کرتے ہیں. آپ جیسے اور لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت تعریف کر رہے ہیں. لیکن میں مانتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں, ناگرک ہیں, ہندوستان کے ساتھ ہیں, ہندو بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم ہندو مسلم ایکتا انیکتا میں ایکتا کے علم بردار ہیں. لیکن جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں, تریپورہ میں جو کچھ ہو گیا, کسی نے برا بھی نہیں کہا, کسی منتری نے برا نہیں کہا, کسی سرکار نے برا نہیں کہا, کسی سوامی نے برا نہیں کہا. کس طرح سے تریپورہ میں ہو گیا آپ دیکھیے. تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا اچنبھا ہوتا ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ دیش, ہم چاہتے ہیں کہ آزادی کا یہ مہوتسو منائے, آزادی کا 75واں. ہم تو خوش ہیں, لیکن 4-5 سال میں جو چینج آ رہا ہے اور یہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. ہمارے پردھان منتری جی کہہ رہے تھے ابھی من کی بات میں پچھلے مہینے کہ دیش کو آگے لے جاؤ, سب لوگ مل کے دیش کی سیوا کرو, دیش کو آگے لے جاؤ. اور یہاں سب لوگ دیش کو پیچھے لے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا, یہ تو پردھان منتری کے مشن کے بھی خلاف ہے, دیش کو پیچھے لے. ایک آخری سوال, وسیم رضوی اور سوامی سرسوتی کے ذریعے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جان سے مار دیا جائے گا, جان کا خطرہ ہے. وسیم رضوی بھی بار بار کہتا ہے. تو کیا کس طرح کا ڈر ہے ان لوگوں کو؟ ڈر کوئی نہیں ہے. یہ تو جناب ایک طرح سے لوگوں کی ہمدردی لینے کا, ہائی لائٹ ہونے کا, اور بریکنگ نیوز بنانے کا. اور مسلمان سے خطرہ ہے ان لوگوں کو؟ اجی خطرہ کسی سے نہیں ہے. یہ تو اپنے آپ کو اپنے آپ سے مروا دیں گے. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ سیاسی لوگ ہیں, ان کا کچھ نہیں پتہ. سیاسی لوگ کیا کریں گے ان کا کچھ نہیں پتہ. مسلمان کوئی نہیں مارے گا, مسلمانوں کو کچھ نہیں پڑی ناپاک لوگوں کو ہاتھ لگانے کی. مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں. ہاں, ہم FIR کریں گے, ہم قانونی کارروائی کریں گے, جہاں تک ہو سکے گا قانونی کارروائی کو فالو کریں گے. ہم قانون میں پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن کوئی اس کو مارے گا مورے گا نہیں. آپ ان کی باتوں پہ نہیں جائیے. یہ تو سیاسی بات ہے, آج کچھ بولیں گے, کل کچھ بولیں گے, پرسوں کچھ بولیں گے. یہ تو چاہتے ہیں کہ الیکشن میں لوگ اندھے ہو کے یوگی جی کو ووٹ ڈال دیں. اب یوگی جی نے کچھ تو کیا ہی نہیں ہے, بیچارے اخبارات میں پوسٹر تو نکال رہے ہیں, کیا تو کچھ نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ ہے. لیکن بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور وسیم رضوی نے جو کچھ کیا ہے, وسیم رضوی نے اور نرسنگھانند نے ملا کے جو ایک پلاٹنگ کی ہے, ایک سازش کی ہے, انشاءاللہ ناکام ہوں گے یہ. اور میں تو اپنے بھارت کے تمام بھائی بہنوں سے, چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں, میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے دیش کے لیے ہم نے پچھلے 75 سال تک سیوا کی ہے, ایسے ہی کریں. ہندو مسلم نفرت میں نہ پڑیں, اور کندھے سے کندھا ملا کے ہم سب اپنے دیش کو آگے بڑھائیں. جو لوگ دیش کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, ہندو مسلم جھگڑے کرانا چاہتے ہیں, یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے. یہ سیاسی کھیل ہے. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے. شکریہ مفتی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جس طرح سے وسیم رضوی کے معاملے میں آپ نے اپنی بات رکھی اور کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے کو پولیٹیکل کہا, اور اتر پردیش الیکشن سے جوڑ کر اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک بات بہت اہم کہی کہ مسلمان کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا. جس طرح کی بات بار بار کہی جاتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ہے. دلی سے کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد.